ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 235. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح پہنچا دو ان عورتوں کی طرف، یعنی جو عورتیں متعلقہ ہیں یا بیوہ ہو چکی ہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں اس خواہش کو چھپائے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر تو کرو گئی، تم خواہش رکھتے ہو ان سے نکاح کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک عدت ہے اس دوران آپ ان کو پیغام نکاح نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے. ولیکن لا تواعدوہن سرا، البتہ ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں شریعت کے مطابق کوئی معروف بات کر سکتے ہو، کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا سکتے ہو، لیکن اس میں نکاح کے الفاظ نہیں استعمال. کسی عورت کے ذریعے ایسی متعلقہ یا بیوہ کو آپ پیغام یہ پہنچا سکتے ہیں کہ جی آپ نے عدت گزارنے کے بعد مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ عورت کو ایک اشارتاً بات پہنچے گی. تو یہ اللہ کی حدود ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور اس وقت تک بات پکی مت کرو نکاح کی یہاں تک کہ وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچے. یعنی کتاب سے مراد شریعت، یعنی اگر وہ عورت متعلقہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ 3 طہر تک، اور اگر وہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن، وہ بھی قرآن میں گزر چکا، اور اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ پورے وضع حمل کے بعد، اس کے بعد کے بھی 40 دن. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے جی کے اندر ہے، اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے. ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا، برداشت کرنے والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن،
کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا. مراد یہ کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا. جیسے نبی علیہ السلام کا بھی سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، 3 سال بعد رخصتی ہوئی. تو عرب میں یہ تھا کہ طلاق مطلب رخصتی ڈیلے، ادھر بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے. جب تک وہ مرد کا کاروبار سیٹ نہ ہو جائے یا کوئی نوکری نہ لگ جائے تو بعض اوقات لٹکا کے رکھتے ہیں وہ بچیوں کو. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی عورت کو جن کو تم نے ابھی ٹچ نہیں کیا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے ساتھ حق مہر فائنل نہیں کیا، یہ تو طے کر لیا ہے، حق مہر کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا کہ حق مہر تمہیں دوں گا، لیکن وہ ابھی کوئی فائنل کنسنسس نہیں ہوا کہ کون سا ہے. اور اگر اس طرح کا اگر نکاح ہونا جس میں ابھی فائنل نہیں ہوا تو عورت کے پاس مرد اسی صورت میں جائے گا کہ پہلے اسے حق مہر دے گا، ورنہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، یا یہ ہے کہ عورت خود معاف کر دے. وَمَتِّعُوهُنْ، اور انہیں خرچہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جیب خرچ دے. یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا نا تو اس دوران آپ بیوی کو جیب خرچ دیں کیونکہ وہ آپ کی بیوی تو ہے. لیکن اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ بھی فی الحال ماں باپ کے گھر ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ خود چھوڑ دے، علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو یہ دیا جائے. لیکن وہ کہا گیا کہ وسعت والا امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا، وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جا کے کورٹ میں کیسز کرتے ہیں، اور وہ مطلب وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ اس مرد کی تنخواہ اتنی ہے نہیں ہے، وہاں جا کے کہتے ہیں 40,000 روپے مہینے کا خرچہ لگا دو. تو 40,000 تو اس بیچارے کی ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے. تو جب تم شادی کر رہی تھی تو اس وقت تم نے یہ مطلب اس وقت تو جیب خرچ 10,000 تھا تمہارا، اور اب طلاق لے لیا تو اب اس سے صرف ایک بچے کے بس 40,000 روپے مانگ رہی ہو، تو یہ بھی زیادتی ہے. متاعا بالمعروف، یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. یہ دیکھیں جی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہر معاشرے میں یہ رقم ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کی رقم کو ڈیفائن کر کے اگر فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا جائے، اور پھر وہ فقہ کی کتابوں نے کہہ دی دیکھیں جی یہ تو ہمارے اماموں نے بزرگوں نے رقم بتائی ہے، قرآن میں تو لکھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کے بزرگ اگر بتائیں گے بھی تو غلط ہے. اگر انہوں نے اس وقت چاندی لکھی تھی تو آج تو چاندی ایبسلیٹ ہو گئی ہے، بزرگ تو پھر فیل ہو گئے، اب تو پوری کرنسی آ گئی سونے کے اوپر. تو بزرگوں نے اگر چاندی کے حساب سے خرچہ اس زمانے میں لگایا تھا تو آج تو پھر انجینئر صاحب بتائیں گے کہ کون سا خرچہ ہے، تو آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. نہیں، یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ بزرگ اپنے زمانے کے لیے ضرور بزرگ تھے، جدید فقہی مسائل ہر دور میں ان کو ریفریز کیا جائے گا. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، یہ فرض ہے نیکوکاروں کے اوپر کہ وہ یہ کام کریں. یعنی جو بدکار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، وہ تو اللہ کی حدود کو توڑیں گے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں وہ ان حدود کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگاؤ، تو پھر ایک اور شرعی حکم بھی ہے جس کو فالو کرنا ہے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم ان کے ساتھ حق مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا حق مہر پھر بھی دینا ہوگا. دیکھیں عورت کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. صرف نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، حق مہر کے عوض اب آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے حق مہر لکھوایا ہوا تھا 10 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ دینے ہوں گے. یا 1 تولہ سونا لکھوایا ہوا تھا حق مہر، تو آدھا تولہ دینا ہوگا. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، ہاں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ وہ عورت خود اپنا حق معاف کر دے. وہ کہہ دے کہ یار دفع ہو، جب تو نے مجھے ہی نہیں رکھا تو میں نے تیری رقم لے کے کیا کرنا ہے، یہ بھی اپنے پاس رکھ. ظاہر ہے وہ اسی طرح ہی کہے گی نا، یہ تو نہیں کہے گی حضرت بہت مہربانی آپ نے کچھ عرصہ میرا نام آپ پہ بولتا رہے تو اب بڑی مہربانی ہے اور پیسے میری طرف سے رکھیں. یہ کہے گی دفع ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ خود ہی چھوڑنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے. لیکن وہ صرف اس کے لیے نہیں کہا اللہ نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے یا پھر وہ چھوڑ دے. وہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے، کیونکہ طلاق تو وہ دیتا ہے نا. عورت کے ہاتھ میں بھی چابی ہے لیکن وہ جوڈیشری کے تھرو ہے، کھلا. لیکن مرد کے تو ہاتھ میں جس وقت ہے وہ چابی وہ عورت کو کیا دے گا، وہ اپنے کوئی چابی لگا لے گا، باہر پوری زندگی جناب پچھتاندہ رہے گا میں کام کے پا لیا. تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ خود چھوڑ دے. مراد کیا
کہ یار تو پورا ہی اس کو دے دے، وہ یہی چھوڑے گا نا کہ اگر وہ حق مہر دے چکا تھا اس عورت کو تو اب وہ کہے گا جی میں نے چونکہ ہاتھ نہیں لگایا، رخصتی نہیں ہوئی، تو آدھا مجھے واپس کر دے، تو وہ تو اس کا حق ہے کہ آدھا واپس لے لے مرد۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر چاہو تو چھوڑ ہی دو، ٹھیک ہے یار، جو دیا ہے اس کے پاس ہی رہنے دو۔ عورت بھی معاف کر سکتی ہے اور مرد بھی۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معافی کر دو یہ پرہیزگاری کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول تو بیان کیا ہے، لیکن انکریج اس کو کیا کہ یار ٹھیک ہے، نکاح کیا تھا یار، کیا فرق پڑتا ہے، اس کے پاس ہی رہنے دو، آدھا بھی واپس نہ لو، پورے ہی عورت کو دے دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں لین دین کے معاملے میں، یعنی اس کی جزا پھر اللہ دے گا۔ یہ مرد پھر اس عورت کے ساتھ اگر ایک طرف اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے نا کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے، اس نے جینون ریزن سے بھی چھوڑا ہو، تو ایٹ لیسٹ یہ احسان بھی اللہ کے حضور اس کی نیکی پکی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے پورا اس کے پاس رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وہ جو تم چھوڑو گے تو وہ رائے گاں جائے گا، یہ صرف دنیا میں تمہاری واہ واہ ہوگی، میں اس کے اگینسٹ تمہیں اجر دوں گا اگر تم نے اس عورت کو پورا ہی حق مہر دے دیا، اسے آدھا بھی نہ لیا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا، خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ طلاق کی اتنی لمبی ڈسکشن جو کئی آیات سے چل رہی ہے، اس کو کنکلوڈ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ نماز کے اوپر، کیونکہ طلاق کے مسائل میں جگہ جگہ ایک بات آئی تھی، تقوی، تقوی، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی حد نہیں چھوڑنی، اللہ تمہارے نفسوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کا تصور دل میں پختہ کرنے کا ذریعہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا وحی کی تھی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد رکھنے کے لیے نا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ باقی ساری عبادات تو چھوٹی ہیں نا جی، ایٹ لیسٹ جو عبادت ریکوائرڈ ہے وہ تو نماز ہے، اور کوئی بندہ کوئی سنت اذکار نہ بھی کرے، صرف فرض نماز ہی پڑھتا رہے، تو وہ 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر رہا ہے، اللہ کی یاد اس کے دل سے جا نہیں سکتی۔ تو اس کا ذکر آ رہا ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں پر پختگی اختیار کرو، حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے؟ کہ عصر کے ٹائم اٹھ کے 3 نمازیں اکٹھی پڑھ لی جائیں، فجر ظہر عصر، یا رات کو سونے سے پہلے 5 نمازیں پڑھ لی جائیں؟ یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی جائے، جو 3 ایٹ لیسٹ اوقات ہیں، فجر، ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء، اور اس میں بھی پریفریبل ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے سوائے نماز عشاء کے، لیکن وہ مستحب ہے کہ آپ لیٹ کریں۔ اور اگر کسی نے نمازیں جمع بھی کرنی ہے تو کوشش کرے کہ وہ جمع سوری کرے، ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لے، عصر کو اول وقت میں، تاکہ وہ 5 ٹائم والی جو ریسٹرکشن ہے شریعت والی، اس میں وہ اس کو توڑے گا نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل یہ ہے کہ آپ 5 اوقات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہر اب ظہر کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے سپوز 12:20 پہ، اور عصر کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے جا کے 3:50 پہ، تو اس پورے وقت کے اندر کسی بھی وقت وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ وہ تو ہم نے طے کیا ہے نا، سعودی عرب میں تو آپ پتہ 12:20 ہوئے ہیں نا تو اذان ہو جاتی ہے، 12:30 جماعت ہو جاتی ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث 12:20 سے نا 12:45 ہونے کا انتظار کرتے ہیں، 12:45 اذان دی، 1 بجے جماعت کرا دی۔ کچھ اہل حدیث کریں گے وہ 1:15 کا انتظار کریں گے، 1:30 بجے جماعت کرا دیں گے۔ کچھ حنفی ایسے ہیں جو 2 بجے کا انتظار کریں گے، 2:15 نماز کرا دیں گے۔ اور ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی تو عموماً 2:30 پونے 3 کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے۔ تو اب ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ 2:45 پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم تو وہ 12:20 پہ شروع ہے، اگر اس دوران آپ مر گئے تو اے بھی نوی کہانی لوگوں نے بنائی ہے۔ اور مرنے والے نے 2:45 نہیں جا کے مرنا ہے، 12:21 تک بھی تو مر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ 12:30 مر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ٹائم تو 12:20 پہ داخل ہوا تھا، تو انہیں 12:25 پہ ظہر کیوں نہیں پڑھ لی؟ جب اللہ نے اتنا لمبا ٹائم دیا ہوا تو آپ خام بیچ میں ماچے بن کے تو بیچ میں مسائل نکال رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ جناب 3:45 اٹھیں، وضو کریں، 3:50 سے پہلے اگر آپ، یا آپ 3:40 پہ اٹھتے ہیں، وضو کریں،
اور عصر کا وقت 3:50 پہ داخل ہو رہا ہے، اس سے پہلے زور پڑھ لیں، آپ کو دنیا کیا اللہ میں نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو اپنے احکام بنا دیے نا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو نہیں توڑے گا، آپ سے نہیں سوال ہوگا۔ اور سر یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی مانتے ہیں، یہ جمع سوری وہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی بھی جمع سوری کرتا رہے اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ جو نمازیں جمع کرنے کے خلاف ہیں وہ بھی کہتے ہیں جمع سوری ٹھیک ہے، کہ آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں، 3:40 پہ ظہر پڑھ لیں، 3:50 پہ عصر کا وقت شروع ہوا یہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر عشاء کا وقت آج کل آلموسٹ 8:58 پہ یا 9 بجے شروع ہو رہا ہے تو آپ 8:45 مغرب پڑھ لیں، 9:05 پہ عشاء پڑھ لیں۔ تو یہ وہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ 5 اوقات میں 5 نمازیں ہیں۔ لہٰذا میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ انہوں نے جو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے نا، جمع تقدیم کی ہے، جمع تاخیر تو وہ کرتے ہی نہیں، جمع تقدیم ہی کرتے ہیں، یعنی وہ زور کے وقت میں 7 عصر پڑھتے ہیں، مغرب میں، وہ بھی اگر تھوڑی سی ٹالرنس دکھائیں کہ اس کو چینج کریں، کبھی الگ اوقات میں پڑھیں، جس طرح کئی شیعہ علماء پڑھتے ہیں۔ اب جواد نقوی صاحب کو ہم ملنے گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ زور ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، عصر کی نماز عصر کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جمع نہیں کرتے یہ تقدیم، کبھی جمع تاخیر کر لیں، کبھی جمع سوری کر لیں، تو یہ سارے طریقے سنت ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً جو درمیان والی نماز ہے نا اس کی تو لازمی حفاظت کرو۔ صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں کئی اقوال ہیں، صحابہ کرام کے 2 گروہ ہیں، دونوں احادیث کی روشنی میں ہیں۔ ایک گروہ کا موقف ہے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ فجر کی نماز ہے، اور اکثریت کا موقف ہے یہ نماز عصر ہے، اور میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے صلاۃ الوسطیٰ کے اوپر۔ میرا بھی موقف یہی ہے کہ یہ نماز عصر ہے، کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے تیروں کی وجہ سے مسلمان اوپنلی میدان میں آ کے نماز نہیں ادا کر سکے اور نبی علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی عصر کی، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ ضائع کروا دی۔ تو یہ حدیث مرفوع بخاری مسلم کی اس پہ گواہ ہے، اس لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نا ساری احادیث نقل کر کے انہوں نے کہا اینڈ پہ یہی موقف مضبوط رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے نماز عصر کو، کیونکہ کاروبار زندگی پیک پہ ہوتا ہے، یا اگر لوگ دن کے وقت آرام کر رہے ہوں تو پھر عصر کی نماز پڑھنا تردد ہے، زور پڑھ کے تو بندہ سو جائے کھانا کھا کے، عصر کے لیے اٹھنا ایک تردد ہے۔ باقی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی تو لادہ سے جو بخاری مسلم میں ہے کہ منافقین پہ یہ باری ہیں، وہ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے جی، اس میں آپ ذہن میں رکھیں۔ اور جو تھم رول یہی ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے جو کام سب سے مشکل ہے نا، آپ کے لیے وہ سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اب گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ اگر پوچھیں، ان کے لیے فجر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صبح اٹھ کے وہ بھینسوں کا دودھ دونا ہوتا ہے، باقی مسئلے ان کو عشاء کی نماز مشکل لگتی ہے، مغرب کے بعد ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں بسترا ملے اور ہم جا کے لیٹ جائیں۔ ہم سے اگر آپ پوچھیں جنہوں نے دن کو جاگنا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں جی عصر کی نماز بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے جی، ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا زیادہ تردد ہوتا ہے، خصوصاً گرمیوں میں۔ تو اس لیے ہر نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے عاجزی کرتے رہو، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، اور نماز اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا پھر اس کی حمد کے بول بولتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن وغیرہ کا، چاہے تم پیادہ ہو یا سواری پر ہو، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو پھر نماز اس طرح خشوع سے تو نہیں ادا کر سکو گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں پہنچ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی نماز تو تم نے نماز خوف جنگ کی حالت میں پڑھ لی، تیزی سے سفر میں تھے تیزی سے پڑھ لی، دشمن کا خوف تھا، لیکن بعد میں جب اپنے گھر پہنچے سکون ہوا، تو اب جو سنت اذکار ہیں یا باقی جو صبح و شام کے اذکار دعائیں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اذکار جو ہے نا، یہ پروٹوکول کے ساتھ اس کو تم خشوع و خضوع سے کر لیا کرو۔ تو یہ اذکار دیکھیں کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی نمازوں کی جو کمی ہے نا خشوع و خضوع کی، وہ اس سے پوری ہو رہی ہے
اس لیے تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں، کیونکہ اس میں تو سارے بہترین کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اینڈ پہ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے گا، یا 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے اور 34ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور دوسری بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں لوٹایا جائے گا، جو یہ اذکار کر لے۔ اسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے رات کو سونے سے پہلے، بخاری مسلم میں آتا ہے، سیدہ فاطمہ کو یہ تعلیم کی تھی جب وہ غلام مانگنے کے لیے گئی تھی۔ تو اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ ہے، ماشاءاللہ آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس کا عنوان یہ ہے سب سے بہترین وظیفہ۔ اس روئے ارض پہ نفلی اذکار میں اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات۔ تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ اب یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ پیچھے یہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویوں کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ آیات پھر وہ وراثت کی آیات سے منسوخ ہو گئی، اس میں تو اللہ نے خود 1/8 حصہ رکھ دیا تھا بیوی کے لیے۔ ایک بیوی کو 1/8 ملے گا، اگر 2 ہوں گی تو 1/8 پورے مال کا 2 میں تقسیم ہوگا، 1/16 1/16 ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی 1/8 ملے گا، پھر تو 4 بیویاں ہوئی تو پیچھے بچنا ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منسوخ ہو گیا۔ تو عورت کو آپ طلاق کے بعد بھی 1 سال تک خرچہ دیں گے، یہ اس صورت میں تھا جب اللہ نے وہ رکھا نہیں تھا، وہ والا معاملہ۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اگر وہ خود جانا چاہتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر، کہ وہ اگر کوئی اپنا مناسب معاملہ دیکھنا چاہتی ہیں، یعنی کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو عدت کے دوران تو ظاہر ہے کہ وہ عدت وہیں گزاریں گی، بعد میں پھر وہ اپنے نکاح کر سکتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو بھی مناسب طور پہ کچھ نہ کچھ خرچہ دیا جائے، حقاً علی المتقین، یہ بھی متقین کے لیے ہے۔ ظاہر ہے وہ طلاق اگر آپ ایک عورت کو دیں گے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس عورت کو آپ نے عدت کے دوران گھر سے نہیں نکال سکتے، 3 مہینے تک خرچہ بھی دیں گے، چاہے 1 طلاق دیا ہے یا غلطی سے 3 دے دیا، ہر صورت میں آپ نے اس کو یہ کرنا ہے۔ ہاں خود جانے چاہے وہ علیحدہ بات ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 242 پہ وہ ٹاپک طلاق والا مکمل ہوا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ بیچ میں اگر کوئی اور ٹاپک بھی آ جائے نا، پھر بھی جو مین ٹاپک ہوتا ہے نا، جب گفتگو کنکلوڈ کی جاتی ہے نا، اس سے ریلیٹڈ پھر وہ آپ سورہ نساء دیکھیں، سٹارٹ ہوئی ہے وراثت کے احکامات کے ساتھ، پھر 70-80 آیات بیچ میں منافقین کے بارے میں، جب اینڈ ہوئی ہے نا، آخری آیت کون سی ہے؟ کلالہ کی۔ تو جو مرکزی ٹاپک، تو یہاں پہ یہ مرکزی ٹاپک ختم ہوا۔ اب بنی اسرائیل کی ہسٹری یہاں سے شروع ہوگی، طالوت اور جالوت کی جنگ والا معاملہ، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔